ہیومن کی بات کرتا ہے قرآن، نیچر کی بات کرتا ہے قرآن، نظام حیات کی بات کرتا ہے قرآن، قرآن انسان کے سسٹم کی بات کرتا ہے، قرآن انسان کی مینٹلٹی کی بات کرتا ہے، قرآن انسان کی زندگی کی بات کرتا ہے، قرآن انسان کو درست راہ پر لانے کی بات کرتا ہے۔ بس کمی ہماری یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا ہے، جو پڑھے ہیں وہ نہ سمجھے ہیں، اور جو سمجھا ہے اس نے چھوڑ رکھا ہے۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر ہزار نعمتیں اتاری ہیں اپنے فضل و کرم سے۔ ہر وقت ہر لمحہ ہم اللہ کی نعمتوں میں سے لدے رہتے ہیں، نعمتوں میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ان تمام نعمتوں میں ایک ایسی نعمت ہے جس نعمت نے ہمیں معزز بنا دیا۔ اللہ کا ایک ایسا خاص انعام ہے کہ جس انعام کی برکت سے انسان معزز، مکرم، باوقار بن جاتا ہے۔ مسلمان کی زندگی میں اگر قرآن کا نور ہوتا ہے، اس کی زندگی کی رونق اتنی زبردست ہوتی ہے کہ وہ خود اس کے تبرکات محسوس کرتا رہتا ہے۔ لیکن جس مسلمان کی زندگی نظام قرآن سے، ضابطۂ قرآن سے اور قرآنی رونق سے دور ہوتی ہے، وہ ایسی تاریکی میں زندگی بسر کرتا ہے جس تاریکی کا اندازہ اس شخص کو ہے جو اس تاریکی سے نکل کر اس کی روشنی میں آیا ہوا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ طریقہ ہدایت ہے، نظام ہدایت ہے، ضابطہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون لوگ ہیں بھائی؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تین بنیادی ضابطے بتا دیے، جس کا ایمان غیب پر ہو، اللہ کی قدرت پر ہو، اور بدنی عبادت میں نماز قائم کرنے والا ہو، بدنی عبادت کی مثال ہے، اور مالی عبادت میں زکوٰۃ اور صدقات دینے والا ہو۔ یہ متقی لوگ ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کے لیے قرآن کو ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کے ذریعے سے انسان نے اقامت صلاۃ کا مطلب جانا ہے، اس قرآن کے ذریعے انسان نے صدقات و خیرات کا مفہوم سمجھا ہے، اور جو ایسا کرے گا اس کے نام اللہ نے اولئک علی ھدی من ربہم، اللہ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے، یہ لوگ ہدایت پر ہیں، واولئک ھم المفلحون، اور جو ہدایت یافتہ لوگ ہیں وہی کامیاب ہیں۔ آج ہم اپنی زندگی کو ٹٹولیں، اور اللہ کا سب سے بہترین نام اللہ ہے، لفظ اللہ علم ذاتی ہے، اور اللہ کے تمام صفاتی ناموں میں سب سے بہترین نام الرحمن ہے، سب سے بہترین نام الرحمن ہے۔ اللہ نے تمام صفاتی ناموں میں سے سب سے بہترین نام الرحمن کا انتخاب کیا، اس لفظ کے ذریعے سورہ رحمان کا آغاز فرمایا۔ اس آغاز کا مطلب کیا ہے کہ رب بڑا مہربان ہے۔ کیا مہربان ہے، کیسی مہربانی ہے اس کی، جب
کوئی انسان کسی انسان کے تئیں ہمدردی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، مہربانی کا معاملہ کرتا ہے تو اس انسان کے ساتھ وہ ایسے برتاؤ کرتا ہے جس کی اس کو سخت ضرورت ہوتی ہے، جس کی اس کو اشد ضرورت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ دنیا کے اندر سرخرو پرسکون زندگی گزارنے والا ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، تو رحمان کا مظہر کیا ہے؟ آئیے قرآن کی اگلے آیت سے پوچھتے ہیں۔ الرحمن علم القرآن، قرآن کہتا ہے رحمان وہ ہے، مہربان وہ ہے، سب سے بڑا مہربان وہ ہے کہ جس نے انسان کو قرآن سکھایا ہے۔ سوچئے سمجھیے، اللہ کی کوئی آیت، اللہ کا کوئی کلام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ یہاں پر اللہ نے اپنے رحمانیت کا تذکرہ فرمایا، اپنے سب سے عظیم صفت کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد اللہ نے کہا کہ قرآن سکھایا رحمان نے۔ تو سوچیے، وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، کس کو بھائی؟ خلق الانسان، کہ اس نے انسان کو بنایا ہے، تو یہ قرآن اس نے انسان کو سکھایا ہے۔ قرآن کس کو سکھایا ہے؟ انسان کو۔ اس لیے قرآن نے خود اپنی شان بیان کرتے ہوئے کہا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن سب سے سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے۔ جس نے اس قرآن کو تھاما ہے اللہ نے اس کی زندگی میں توازن پیدا کر دیا ہے، جس نے اس قرآن کو چھوڑا ہے وہ در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ یاد رکھیے گا، رب کا دین، دین شریعت، دین اسلام کسی کے گھر کا دین نہیں ہے، کسی کے ذات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ جاہل ہو، چاہے وہ جاننے والا ہو، چاہے وہ نادان ہو، ناواقف ہو، اگر اس کی زندگی قرآن کے مطابق ہوگی سرخرو ہوگا، عزت کمائے گا، ذلت سے دور ہوگا۔ لیکن اگر اس کی زندگی قرآنی تعلیمات سے دور ہوگی، قرآنی نظام سے دور ہوگی، چاہے وہ عالم ہو، چاہے وہ مفسر ہو، چاہے وہ محدث ہو، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا ہو، وہ سرخرو اور عزت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا۔ اس لیے کیا ہے؟ رحمانیت کا مظہر اللہ کے قرآن کو اتارنا ہے اور یہ سکھانا ہے اس انسان کو جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ خلق الانسان، اور بہترین مخلوق اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ آئیے، اللہ نے اپنے سب سے بہترین صفت رحمان کا تذکرہ فرمایا، سب سے بہترین علم قرآن کا تذکرہ فرمایا، سب سے بہترین مخلوق انسان کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہ انسان جو ہے پورے کی پورے ایک کائنات ہے، انسان کا پورا سسٹم سر سے لے کر پیر کے ناخن تک، آپ اس کے اندر غور و فکر کریں، ہر چیز کا نقل و حرکت کیسا ہوتا ہے، ہر چیز کو اللہ نے کس انداز سے ڈیزائن کیا ہے، ہر چیز کو اللہ نے کس انداز سے متوازن شکل میں رکھا ہے، ہر چیز کو اللہ نے کس انداز سے بہترین شکل کے ساتھ انسان کو سجایا ہے۔ سوچئے، اس انسان کے اندر تمام صفت ایک طرف، لیکن ایک ایسی صفت ہے اگر انسان اس صفت سے خالی ہو تو انسان کی تمام کوالٹیز، انسان کی تمام صفات وہ ادھوری رہ جاتی ہیں۔ وہ صفت کیا ہے؟ وہ صفت نطق ہے، بولنے کی صلاحیت ہے۔ آپ کتنے بڑے ماہر اور سائنسداں ہو، لیکن اگر آپ بول نہیں سکتے، اپنی بات کو ظاہر نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کی کوئی بھی کوالٹی آپ کے کام نہیں آئے گی۔ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، اللہ نے ذہن دیا ہے، زبان صاف دی ہے، آپ اپنی بات کو، اپنے دل کے ارمانوں کو، اپنے دل کی آواز کو لوگوں کے سامنے منظم طریقے سے رکھ سکتے ہیں، تو میرے بھائی آپ کو لوگ ایک معزز، بہترین اور باوقار انسان مانتا ہے۔ تو سب سے بہترین صفت انسان کے اندر وہ ہے بولنے کی صلاحیت۔ آگے آئیے، کیا کہا اللہ نے؟ خلق الانسان علمہ البیان، کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بات کرنے کا سلیقہ عطا فرمایا۔ سوچئے ذرا، کسی بھی دنیا کی کسی بھی کتاب میں اس ترتیب کے ساتھ، اس کیا خوبصورت انداز میں انسان کا تعارف نہیں کرایا گیا۔ سوچئے، ہیومن کی بات کرتا ہے قرآن، نیچر کی بات کرتا ہے قرآن، نظام حیات کی بات کرتا ہے قرآن، قرآن انسان کے سسٹم کی بات کرتا ہے، قرآن انسان کی مینٹلٹی کی بات کرتا ہے، قرآن انسان کی زندگی کی بات کرتا ہے، قرآن انسان کو درست راہ پر لانے کی بات کرتا ہے۔ بس کمی ہماری یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو نہ پڑھا ہے، جو پڑھے ہیں وہ نہ سمجھے ہیں، اور جو سمجھا ہے اس نے چھوڑ رکھا ہے۔
سمجھیے قرآن کیا کہتا ہے. آئیے ان 4 آیات کو ایک بار پھر سے پڑھتے ہیں اور اس کے بعد الفاظ کے توازن کو دیکھتے ہیں. پھر پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا فرمان ہے, اس کے ساتھ اس کا تعلق جوڑتے ہیں. اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اللہ نے اس بولنے کی صلاحیت دی ہے, اس کا استعمال کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, کب کرنا ہے, کیوں کرنا ہے, اس کے لیے اللہ کے نبی کی پیاری حدیث ہے, اس سے کنیکٹڈ ہے, اس سے جڑی ہوئی حدیث ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں میرے پیارے نبی. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. عن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے بولنے کی صلاحیت کو, تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کے سیکھنے سکھانے میں اپنی اس نطق کی صلاحیت کو صرف کرتا ہے. بہترین انسان ہے وہ مخلوقات کے اندر. دیکھیے اللہ نے سب سے بہترین مخلوق انسان کا تذکرہ کیا اور اس کے اندر سب سے بہترین کوالٹی بولنے کی صلاحیت کا تذکرہ کیا. ان دونوں آیات کو ملا کر کے اللہ کے نبی نے اس کا مطلب سمجھایا کہ کیا مطلب ہے اس کا. بہترین مخلوق ہے, بہترین صلاحیت ہے, اس بہترین صلاحیت کا استعمال سب سے بہترین کتاب قرآن کے سیکھنے میں کرنا ہے. اگر نہیں سیکھیں گے تو یاد رکھیے گا بہترین کی جو کوالٹی اللہ نے ہمیں عطا کی ہے, اس کوالٹی کے ہم خاطر خواہ مکلف نہیں ہیں. غور کرنے کی بات ہے. علامہ اقبال نے ایک درد مندانہ شعر کہا ہے, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. کہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے قرآن کو سنبھالا تھا اور کوئی کانسٹیٹیوشن ان کے پاس نہیں تھا اور کوئی بات نہیں تھی, صرف ایک ایجوکیشن, صرف ایک تعلیم, قرآن کی تعلیم تھی. نبی کا عملی تفسیر ان کے سامنے تھا, انہوں نے ان دونوں کو سنبھالا. اللہ نے انہیں وہ بادشاہت عطا کی ہے, اللہ نے انہیں وہ پاور عطا فرمایا ہے. تا قیامت جو بھی مسلمان اس دھرتی پر پیدا ہوگا اگر وہ صحابہ کے خلاف چلتا ہے وہ گمراہ ہوگا, اگر وہ نبی کے اسوہ کے خلاف چلتا ہے گمراہ ہوگا, اگر وہ قرآن کے اصول کے خلاف چلتا ہے گمراہ ہوگا, رب کے گرفت میں آئے گا, قیامت میں اسے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو سوچئے ذرا, ان صحابہ نے اس قرآن کو سنبھالا تھا, اللہ نے اسے تا قیامت امر کر دیا. اگر ہم اور آپ قرآن کو سنبھالیں گے, قرآن سے تعلق مضبوط کریں گے, قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے, قرآن کی تعلیم کی فکر کریں گے, اپنے گھر کے اندر قرآن کی تعلیم کو سجائیں گے, اپنے نسلوں کے اندر اس کی تعلیم کو فروغ دیں گے, تو میرے رب کی قسم کھا کر میں یہ کہتا ہوں, ہم بھی, آپ بھی, ہم میں سے ہر کوئی جو اس خاص صفت کے ساتھ متصف ہوگا اللہ اسے بھی قیامت تک امر کر دے گا. یہ ہمارے زندگی کا اسوہ ہے. اگر ہم نے نبی کے اسوے کو نہیں اپنایا, اگر ہم نے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا, ہم نے قرآن سے دوری اختیار کی, تو ذلت ہمارے سروں پر تھوپ دی جائے گی. اس لیے کہا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے اس لیے ذلیل ہوئے ہیں, ہم نے نظام قرآن کو چھوڑا ہے اس لیے رسوا ہوئے ہیں, ہم نے قرآن کی تعلیمات سے منہ موڑا ہے. ہماری بہنیں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں, ہمارا بھائی غیروں کے ساتھ جا رہا ہے, ہمارا ایمان کو لوٹا جا رہا ہے, ہمارے ایمان کو لوٹا جا رہا ہے, ہمارے گھر کے اندر سکون کا ماحول نہیں ہے, ہر کوئی بے چینی, درد, کرب کی زندگی گزار رہا ہے, ہر کوئی نفسا نفسی کی زندگی گزار رہا ہے. بنیادی وجہ یہی ہے, ہم نے قرآن کی تعلیم سے اپنا ناطہ توڑ رکھا ہے. آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو مدارس, جو مکاتب, جو خانقاہ ہیں, جن مساجد کے اندر یہ قرآن سیکھنے سکھانے کا عمل ہوتا ہے, ذرا گریبان میں جھانک کر دیکھیے ہمارا آپ کا ان کے متعلق کیا خیالات ہیں, ہم ان کو کیا سمجھتے ہیں. ایک عالم کی, ایک امام کی, ایک مؤذن کی جو قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن پڑھا رہا ہے, اللہ کے احکام کی تعمیل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, اس کے تئیں ہمارا کیا رویہ ہے, ہمارے کیا حالات ہیں, ہمارے کیا تعلقات ہیں. اپنے اپنے گریبان میں ہر کوئی جھانک کے دیکھے. اب تک میں نے جتنی باتیں کی ہیں, آپ میں سے مجھے یقین ہے کسی کو بھی ایک بات سے بھی انکار نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ میرا رب کا کلام ہے, یہ میرا رب یہ باتیں کہتا ہے. میرے رب کی باتیں کبھی بھی غیر منصفانہ نہیں ہو سکتی, میرے رب کی باتیں کبھی بھی ہیومن نیچر کے اگینسٹ نہیں ہو سکتی. میری باتیں, میرے رب کی باتیں کبھی بھی انسان کی فیچر, انسان کی زندگی اور انسان کی فطرت کے خلاف نہیں ہو سکتی.
اس لیے میرے بھائی بزرگوں، ان تمام باتوں کا مقصد صرف ایک ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآنی تعلیم کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں۔ آج جو ملک کے حالات ہیں، آج جو ہمارے اوپر طرح طرح کی مصیبتیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ ہے ہم نے قرآن سے ناطہ توڑ رکھا ہے۔ سوچئے، 2-4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، ان 2-4 آیتوں سے ہی ہماری زندگی کی پول کھل رہی ہے، پورا قرآن ابھی باقی ہے۔ قرآن کہے گا کہ جو بھی ترمخہ بننا ہے بن لو، جو بھی کچھ کرنا ہے کر لو، قل کل متربص فتربصوا فستعلمون من اصحاب الصراط السوی ومن اهتدى، کہ یاد رکھو ہر کوئی انتظار کر رہا ہے، ہر اللہ کے نافرمان وہ بھی منتظر ہیں، زمین کا ہر ذرہ اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہے۔ فتربصوا، لہذا تم بھی انتظار کرو، فستعلمون، ان قریب تم جان جاؤ گے، من اصحاب الصراط السوی، کون درست راستے پر ہے، ومن اهتدى، اور کون ہدایت یافتہ ہے، ان قریب جان جاؤ۔ انسان ہر کوئی ہر دن ہر محلے میں کوئی نہ کوئی اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے 11 تاریخ کو میرے ایک شادی میں جانا ہوا بجنور میں، وہاں پر ہم نے دیکھا گھر کے اندر دلہن آئی ہے، آج دلہن آئی ہے، اگلے دن اسی گھر سے جنازہ اٹھتا ہے۔ لوگ کن خیالوں میں ہوں گے کہ شادی ہو رہی ہے، عیش و مستی کا ماحول ہے، خوشی خرم کا ماحول ہے، ہر کوئی محبت اور خوشی کے گن گا رہا ہے، لیکن اس بیچ میں اللہ کا امر کن آتا ہے، حکم آتا ہے، اور ایک شخص جو گھر کا سب سے بزرگ اور سب سے باوقار مانا جاتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ ہر خوشی ماتم میں بدل جاتی ہے، ہر کسی کے چہرے کی مسکان غمگین اور افسردہ ہو جاتا ہے، افسردگی کی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ میرے بھائی بزرگوں، میرے رب کا نظام ہے، جو نہیں مانے گا اللہ اسے آج نہیں تو کل دے گا۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَإِنَّ لَهُ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جو شخص میرے ذکر سے ذکر کس کو کہتے ہیں؟ ذکر قرآن کا ایک اور نام ہے، قرآن نے خود اپنے نام کا تذکرہ کیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن کو اتارا ہے۔ اسی ذکر کو آئیے یہاں پر سمجھتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے من اعرض عن ذکری، کہ جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، فمن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، کہ ہم اس کی معیشت کو، اس کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ آج بے برکتی کو رونا ہر کوئی رو رہا ہے، آج ہر کوئی کہہ رہا ہے کاروبار نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، جو کر رہے ہیں سب چیز مارکیٹ میں غیروں کا قبضہ ہو چکا ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، تالے لگ رہے ہیں، لوگ روڈ پر آ رہے ہیں۔ اس کی وجہ قرآن کہتا ہے میرے ذکر سے جو اعراض کرے گا، جو مجھ سے اعراض کرے گا، میں اس کے روزی کو تنگ کر دوں گا۔ اور یاد رکھو یہ دنیاوی ذلت ہے، ابھی آخرت کی ذلت باقی۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور ہم اس کو قیامت کے دن اندھے اور نابینا بنا کر اٹھائیں گے۔ قیامت کے دن وہ شکوہ کرے گا، اپنے رب سے شکوہ کرے گا، قال رب لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، کہ میرے رب میں تو دنیا میں میری آنکھیں سلامت تھی، میں تو دیکھ رہا تھا، تو آج آپ مجھے نابینا کیوں اٹھائے؟ دنیا میں جو جس حال میں زندگی گزارتا ہے قیامت کے دن وہ اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ میں تو دیکھنے والا تھا، میں تو میری آنکھیں صحیح سالم تھی، لیکن آج میں نابینا کیوں ہوں؟ میرا رب کہے گا اتتک آیاتنا فنسیتها، کہ تمہارے پاس میری آیات آئی تھی، صاف اللہ کہہ رہے ہیں، صاف کہہ رہے ہیں میری آیات آئی تھی، میری قرآنی تعلیمات آئی تھی، فنسیتها، تم اس کو بھول گئے تھے، وکذالک اليوم تنسیٰ، لہٰذا آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا ہے، آج تمہیں بھی بھلا دیا گیا ہے۔ ذرا سوچئے گا یہاں پر رک کر کے، جب کوئی ہمارا دوست ہوتا ہے، جب کوئی ہمارا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے، اگر ہم اس کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کریں جو اس کے دل کو ہٹ کر جائے، جو اس کو برا لگے، اور اس کے بعد کل جا کر کے وہی میرے ساتھ وہ کرے، تو کیسا دل میں لگتا ہے ہمارے، ہمیں کیسا فیل ہوتا ہے، کیا ہم محسوس کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی بزرگوں، میرے رب نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو منی کے قطرے سے انسان بنایا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے، انسان کی نافرمانی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے قتل الانسان ما اکفرہ، ارے مارا جائے، افسوس، صد افسوس۔ قرآن خود انسان کے اوپر افسوس کر رہا ہے، افسوس ہے انسان پر، مارا جائے، ہلاکت بربادی ہو انسان کے لیے۔
قتل الانسان ما اکفرہ کہ انسان ہلاکت و برباد ہو کہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور رب کا ناشکرہ ہو گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، انسان کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے، جو ہمارے آپ کے کرتوت ہیں اس کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہا ہے بربادی ہے ایسے انسانوں کے لیے جو اپنے اس رب کا ناشکرہ ہو گیا ہے۔ ذرا سوچے تو صحیح، من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے؟ ذرا سوچے تو صحیح کہ اللہ نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے خلقہ من نطفہ، ارے اس انسان کی حقیقت کیا تھی؟ وہ ایک ناپاک قطرہ تھا، ایک منی کا نطفہ تھا۔ خلقہ من نطفہ، اللہ نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے۔ اور ہاں پیدا کر دیا تو ہمیشہ کے لیے نہیں، ابھی اس کے پاس وقت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے آگے اگلا پروسیس دیکھیے، من ای شیء خلقہ من نطفہ ثم السبیل یسرہ، پھر اللہ نے اسے دنیا میں لایا، ثم اماتہ فاقبرہ، چھوڑے گا نہیں، اللہ اسے موت دے گا، پھر اس کی قبر بنوائے گا، پھر اس قبر کے بعد ہر چیز کا حساب و کتاب ہوگا۔ ثم اماته فاقبره ثم اذا شاء انشره كلا لما يقضي ما امره۔ یہ دو چار آیات کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فاذا جاءت الصاخة، کہ جب پورے بنی آدم کی موت آئے گی تو کیا منظر ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا۔ اس دن جس دن ایک چیخ آئے گی، جس دن ایک پکار آئے گی، جس دن ایک رب کا حکم آئے گا، قیامت چھا جائے گی۔ ابھی وقت کم ہے، میں آپ کو سائنسی دنیا میں لے کے چلتا، پھر بتاتا کہ آج کل سائنس دنیا جہاں تک جا رہی ہے، سائنس جہاں تک ترقی کر رہا ہے، اور جب وہ لوگ اپنے سائنٹیفک ریزن سے دنیا کا ورلڈ کا دی اینڈ بتا رہے ہیں، اس کے ساتھ میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے، اس کے ساتھ کیا کنیکشن ہے، کبھی انشاءاللہ پھر اگر اللہ نے موقع دیا تو اس پر تذکرہ ہوگا۔ بس آج آپ یہ جانیے پورے انسانی زندگی کا خلاصہ کیا ہے، قرآن بیان کر رہا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، کہ اس دن آدمی سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، بھائی سے بھاگے گا، وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اپنے بھائی سے جدا ہوگا۔ اور یاد رکھیے گا اس پوری زندگی کے اندر غور کریں، ایک انسان کی زندگی ماں باپ، بھائی بہن، فیملی، بیوی بچے، اس کے علاوہ اس کی زندگی کوئی حقیقت نہیں۔ انسان کی زندگی کی حقیقت اس کے علاوہ اور ہے ہی نہیں۔ پوری زندگی تمام انسان اسی چیز کے چکر لگاتا رہتا ہے، فیملی کے چکر لگاتا رہتا ہے، لیکن اسی فیملی کا تذکرہ قرآن نے کہا ہے اس دن خود ہی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اس دن خود ہی اپنی بیوی سے بھاگے گا، اس دن خود ہی اپنے اولاد سے بھاگے گا۔ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ، اس دن ہر کوئی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ یہ قرآن کا بیان ہے، میری آپ کی کسی اور کی بات نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، میری آپ سے درخواست ہے، خدا را میں جب بھی یہاں آتا ہوں تقریباً میری باتیں اکثر قرآن کے متعلق ہی ہوتی ہیں، تعلیمات قرآن کے متعلق ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں آپ حضرات سے بار بار یہ اس لیے کہہ رہا ہوں، میری ذمہ داری ہے، میرے رب نے میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے، میری ذمہ داری ہے میں آپ تک اپنے ارادے کو پہنچا دوں، رب کا قرآن کیا کہتا ہے وہ بتا دوں، رب کی تعلیمات کیا کہتی ہیں وہ بتا دوں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ کتنے جاگرک ہوتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ کتنے بیدار ہوتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے ایک قرآن سیکھنے سکھانے والوں کے ساتھ کیسا تعلق بناتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے ایک مدرسے، مسجد، مکاتب کی کیا قدر کرتے ہیں، اب آپ کی ذمہ داری ہے امت مسلمہ کے اندر قرآنی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے ماں بہنوں بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے کیا کرتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے۔ میرے حضرت نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا، یاد رکھو اگر خود دین کا کام نہیں کرتے تو دین، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو دین کے کام میں اپنے آپ کو 100% لگا دو، اگر 100% نہیں لگا سکتے کم سے کم جو لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ لگ جاؤ، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مخالفت نہ کرو، جو لوگ کر رہے ہیں ان کی مخالفت نہ کرو۔ بلکہ ایک اور بات کہی کہ اگر تم خود نہیں لگ سکتے تو کم سے کم تم ایسے اسباب اختیار کرو جس کے ذریعے سے انہیں کام کرنے میں آسانی ہو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، ادنا درجہ ہے کہ قرآن سیکھنے سکھانے والوں سے، ان مدارس سے
مکاتب سے کبھی بھی بدگمان نہ ہو۔ یاد رکھنا رب کے بندے آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں، مسجد کا امام بھی ہے، مدرسے کا مدرس بھی ہے، مکتب میں پڑھانے والے حافظ جی بھی ہیں، سب اللہ کا بندہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بندے جیسا معاملہ کرتا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ تعلق جوڑے گا اسے سرخرو کر دے گا کل قیامت کے دن۔ آج ہمارے اور آپ کے درمیان ایک غلط فہمی ہوتی ہے کہ یہ مسجد کے امام صاحب، اس مدرسے کے پڑھانے والے حافظ جی قاری صاحب، اس مدرسے کے مدرس یہ ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں۔ میں ایک بات کہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے، اللہ کے گھر میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، یہ جو بھی پڑھنے پڑھانے والے ہیں آج کل کے حالات میں بھی جو 8,000 7,000 10,000 کی تنخواہ میں اپنی فیملی کو چلاتے ہیں اور اپنا بندوبست کرتے ہیں، رب کعبہ کی قسم اگر یہ 1000 گناہ بھی کرتے ہیں، میرا رب جانتا ہے اس کے دل کی کیفیت کو، میرا رب جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے اس کے احساسات کو جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے اس کے ایموشنز کو جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے اس کی فیلنگز کو جانتا ہے، میرا رب جانتا ہے اس کے فیملی کے سسٹم کو جانتا ہے، اس کے درد و ہر چیز کو جانتا ہے، اور میرا رب آپ کی بھی نیت کو جانتا ہے، میرا رب آپ کی بھی معاملات کو جانتا ہے، میرا رب آپ کے بھی اعمال سے واقف ہے۔ وہ انصاف کرے گا، پھر کہے گا 1000 برائیاں ان کے اندر ہے، 2000 برائیاں تمہارے اندر ہے، تم نے اس حافظ جی کی صرف حفظ قرآن کی وجہ سے اگر قدر کر لیتے آج تمہارا اس کے ساتھ بیڑا پار ہو جاتا۔ میں نے ایک بار یہی سی مسجد میں کہا تھا کل قیامت کے دن قائم ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا۔